بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسے عقل و شعور عطا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک عظیم نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار ابتدائی انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنو تھا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں سے تھے۔ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ درس و تدریس کرتے تھے۔ علم سکھانے کا شوق اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دیا تھا، اسی نسبت سے آپ کو ادریس کہا جانے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نبی بنایا جب انسانوں میں شرک، گناہ، ظلم اور بدعمالی کا دورہ تھا۔ آپ کو نبوت دے کر بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچائی والے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کئی لحاظ سے منفرد اور ممتاز نبی تھے۔ آپ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سکھایا۔ لباس سینے، ستاروں کا علم، حساب، طب اور کئی دیگر فنون آپ کی تعلیمات کا حصہ تھے۔ آپ دن رات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، درس دیتے اور شرک سے روکتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے دشمنان دین کے خلاف جہاد کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ خصوصی عقل و فہم بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے انسانوں کو دنیاوی علوم بھی سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم حضرت شیث علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی۔ ابتدا میں سب توحید پر تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اصلاح کی دعوت دی، برائیوں کے خلاف جہاد کیا اور بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے۔ آپ نے سخت محنت کی، صبر کیا اور ہر مشکل کے باوجود دین حق کی دعوت جاری رکھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑا سیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں سے اپنا جسم ڈھانپا کرتے تھے۔ آپ نے سوئی دھاگے کا استعمال سکھایا اور لوگوں کو محنت اور دستکاری کی ترغیب بھی دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بہت ہی خاص ہے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور بہت ہی نیک و صالح انسان تھے۔ آپ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے۔ آپ کا عمل اتنا نیک تھا کہ فرشتے بھی آپ کے ذکر سے متاثر ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرا عمل ہر دن بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ چلو تمہیں آسمانوں کی سیر کراؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام راضی ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے پروں پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، وہاں پر فرشتے موجود تھے۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا استقبال کیا اور ان کے اعمال کی تعریف کی۔ پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا آسمان، وہ اس طرح سے دوسرے، تیسرے اور چوتھے آسمان تک پہنچ گئے۔ ہر آسمان پر مختلف فرشتے، انبیاء کرام اور نورانی مخلوق موجود تھی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ
چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ موت کو محسوس کروں تاکہ میں جان سکوں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لی۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ عجیب حکم ہے، مجھے تو زمین پر بھیجا جاتا ہے، لیکن آج مجھے چوتھے آسمان پر روح کو قبض کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کی روح چوتھے آسمان پر ہی قبض کر لو۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ ناظرین، قرآن پاک میں اس واقعے کا اشارہ یوں موجود ہے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بلند مقام جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی۔ ناظرین اکرامی، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ وہ نبی جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا، لباس سینا سکھایا، علم پھیلایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔